نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ حضرات محترم، ہم سلسلہ احکام شریعت حج کے مسائل سماعت کر رہے تھے اور ہم حج کے آداب سن رہے تھے۔ آداب حج میں سے آج 10ویں ادب آپ نے سماعت کرنا ہے۔ نمبر 10 پہ یہ ہے کہ بندہ حج کا سفر اکیلے نہ کرے، اور نمبر 11 پہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک ہے کہ جب 3 آدمی سفر کریں تو کسی ایک کو اپنا امیر بنا لیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے امیر جس شخص کو بنانا ہے اس کا دیندار ہونا اور حج کے مسائل سے واقف ہونا یہ ضروری ہے۔ نمبر 12 پہ یہ ہے کہ جب گھر سے نکلنے لگے اس سے پہلے اپنے دوستوں، عزیزوں اور رشتہ داروں سے ایک ملاقات کرے اور ان سے اپنی غلطیاں معاف کرائے۔ ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ جن سے وہ غلطی کی معافی مانگ رہا ہے ان پر لازم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ جب کوئی ان سے معافی مانگے تو وہ کیا کر دیں، اسے اپنے مسلمان بھائی کو معاف کر دیں۔ نمبر 13، جب رخصت ہونے لگے تو سب سے دعائے برکت کروائے، یعنی سارے لوگوں سے کہے کہ یار میرے لیے برکت کی دعا کرو، اللہ مجھے اس سفر میں برکت عطا فرمائے۔ اور دعائے برکت یہ ہے کہ جب حاجی کو لوگ رخصت کریں تو وہ یہ کہیں استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک وغفر ذنبک ویسر لک الخیر حیث ما کنت زودک اللہ التقوی وجنبک الرداء۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو رخصت فرماتے تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ نمبر 14 پہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے ان کے لیے دعا کی ہے ان سب کے دین، جان، مال، اولاد، تندرستی، عافیت سب کو خدا کے حوالے کر کے گئے۔ یہ کہے کہ یا اللہ میں اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے کاروبار کو، اپنے رشتہ داروں کو تیری امان میں دے کر جاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے جب وہ لباس سفر پہن لے، نمبر 15، تو گھر میں 4 رکعت نماز نفل ادا کرے جس میں سورہ فاتحہ کے ساتھ قل هو اللہ احد یہ پڑھے 4 رکعتوں میں۔ اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تک یہ گھر واپس نہیں آئے گا اس کے گھر کی، اس کے مال کی، اس کی عزت آبرو کی اور اس کی حفاظت کریں گی یہ 4 رکعتیں۔ جب گھر سے نکلنے لگے تو یہ دعا پڑھے کہ اللہم بک انشدت و الیک توجہت و بک اعتصمت و علیک توکلت اللہم انت ثقتی وانت رجائی اللہم اکفنی ما اہمنی وما لا اہمتہم بہ وما انت اعلم بہ منی عز جارک ولا الہ غیرک اللہم زودنی تقوی واغفر لی ذنوبی ووجہنی الیک الخیر اینما توجہت اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکابۃ المنقلب وحور بعد الکور وسوء المنظر فی الاہل والمال والولد۔ یہ دعا کرے ان نفلوں کے بعد۔ گھر سے نکلنے سے پہلے حاجی کو چاہیے کہ کچھ صدقہ کرے، نکلنے سے پہلے بھی کرے اور نکلنے کے بعد بھی کرے، یہ نمبر 16 ہے۔ نمبر 17، جب سفر کو جانے لگے تو جمعرات، ہفتہ یا پیر کا دن ہونا چاہیے اور کوشش کرے کہ صبح کے وقت نکلے۔ اور مسلمانوں کے لیے جمعہ والے دن جمعہ سے پہلے سفر کرنا یہ اچھا نہیں ہے اور نہ ہی کرنا چاہیے۔ لیکن آج کل چونکہ ہم اپنی مرضی سے تو جاتے نہیں ہیں، جہاز کی ٹکٹیں جس دن کی ہوتی ہیں ہمیں اسی دن جانا پڑتا ہے، تو
تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ایسا تھا کہ لوگ یہ اہتمام کرتے تھے کہ جمعرات کو، ہفتہ کو یا پھر پیر کے دن صبح صبح گھر سے نکلتے تھے، لیکن اب چونکہ ہم اپنی مرضی سے نہیں جاتے بلکہ ہمیں جس وقت کا ٹائم دیا جاتا ہے اس وقت پہ جانا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے، لہٰذا اب یہ باتیں لازم نہیں ہیں، اگر کر سکتا ہو تو ضرور کرنی چاہیے۔ نمبر 18، دروازے سے باہر نکلتے ہی یہ دعا پڑھے، بسم اللہ وباللہ توکلت وعلی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ اللہم انا نعوذ بک من ان نذل او نذل او نضل او نضل او نظلم او نظلم او نجہد او یجہل علینا احد۔ یہ دعا گھر سے نکلنے کے بعد پڑھے۔ اور نمبر 18 پہ یہ ہے کہ درود پاک کی کثرت کرے، اس دعاؤں کے پڑھنے کے بعد پھر درود پاک پڑھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ نمبر 19 پہ یہ ہے کہ سب سے رخصت جب ہو لے، یعنی اپنے گھر والوں سے، دوست احباب سے جب اجازت لے لے تو مستحب یہ ہے کہ اپنے محلے کی مسجد جس میں وہ نماز پڑھتا ہے اس مسجد میں جائے اور وہاں سے رخصت اختیار کرے، اور اگر وہ مکروہ وقت نہ ہو، یعنی سورج نکل نہ رہا ہو، سر پہ نہ ہو اور غروب نہ ہو رہا ہو، تو وہاں پہ 2 رکعت نماز نفل ادا کر لے۔ پھر نمبر 20 پہ یہ ہے کہ ضروریات سفر اپنے ساتھ لے لے۔ ضروریات سفر سے مراد کیا ہے؟ ظاہری بات ہے اس نے کپڑے اور کچھ کھانے پینے کا سامان اور کچھ دوائیاں بھی ساتھ لے لے۔ ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میری طبیعت کس طرح کی ہے، تو بالخصوص نزلہ، زکام، بخار، کھانسی اور پیچس وغیرہ ان کی دوائیاں اپنے ساتھ رکھے۔ باقی اگر اسے کوئی بیماری ہے جس کی وہ دوائی کھا رہا ہے تو اپنی دوائیاں یہاں سے لے جائے تاکہ اسے پریشانی سے بچ سکے وہ۔ اور نمبر 20 پر یہ ہے کہ وہ حسب ضابطہ اپنی ساری چیزوں کو ایک دفعہ چیک کر لے، یعنی جو اس کی ضروریات کا سامان ہے۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہمارے گھر والے جو ہیں وہ ہمارا سامان پیک کر دیتے ہیں اور بعض اوقات کوئی چیز رہ جاتی ہے جو ضروری ہوتی ہے لے کر جانا، بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے وہاں جا کر کے وہ چیز تو گھر بھول گئی ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ دوبارہ خود سے چیکنگ کر لے کہ میں نے جو چیزیں سامان لے کے جانا تھا وہ سارے کا سارا مکمل ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو انہیں مکمل کر لے، اور اگر ہے تو فبہا۔ اور نمبر 21 یہ ہے کہ جب گھر سے نکل کر جانے لگے تو منہ لٹکا کر نہیں جانا، پریشان ہو کے نہیں جانا، بلکہ خوشی خوشی اس سفر پر جانا ہے، اور ذکر الہی کثرت کے ساتھ کرتے جانا ہے۔ ہر وقت دل میں خدا کا خوف بسائے رکھنا ہے، اور اللہ کے غضب اور لوگوں کے غصے سے خود کو بچانا ہے۔ اگر لوگ کوئی بات کر بھی دیں تو اسے برداشت کرنا ہے۔ اطمینان اور وقار کو ہاتھ سے کبھی نہیں جانے دینا، اور بیکار باتوں میں کبھی اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا۔ اور نمبر 23 یہ ہے کہ گھر سے نکلے تو یہ خیال کرے جیسے دنیا سے جا رہا ہے، یعنی یہ نہ سمجھے کہ میں عمرہ کرنے یا حج کرنے جا رہا ہوں، بلکہ اس کی یہ انداز ہو کہ آج میں دنیا سے ہی جا رہا ہوں، گویا میرا یہ آخرت کا سفر ہے۔ تو اس وقت جب یہ گھر سے نکل رہا ہو تو یہ پڑھے، اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر وکابۃ المنقلب وسوء المنظر فی المال والاہل والولد۔ واپسی تک اس کا مال اور اس کے اہل و عیال محفوظ رہیں گے۔ نمبر 23 اس وقت آیت الکرسی اور قل یا ایھا الکافرون سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک ساری صورتیں پڑھے، سوائے تبت یدا ابی لہب کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھے، اور آخر میں بھی ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، یہ بھی مستحب ہے۔ نمبر 24 اس وقت ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، یہ بھی ایک بار پڑھ لے۔ اور نمبر 25 میں یہ ہے کہ اگر وہ ریل وغیرہ کا سفر ہے جس پر وہ سوار ہو رہا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار کہے، اور پھر اللہ اکبر کہے، پھر الحمدللہ کہے، اور سبحان اللہ ہر ایک مرتبہ، ہر ایک کو یعنی 3 مرتبہ کہے، اور آخر میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی 3 بار پڑھے۔
اور جب وہ سواری پر سوار ہو جائے تو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، یہ بھی پڑھ لے۔ اور اگر وہ نمبر 26 پہ یہ ہے کہ دریا کا سفر کر رہا ہے یا بحری جہاز پہ اس نے جانا ہے یا پیدل سفر تھا اس کا اور راستے میں کشتی آ گئی ہے، تو جب کشتی پہ سوار ہو تو یہ پڑھے بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامات والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ تو نمبر 27 یہ ہے کہ یہ بندہ ڈوبنے سے محفوظ رہے گا۔ اور اگر وہ جہاز پر سوار ہو رہا ہے تو کوشش کرے کہ سب سے پہلے جہاز میں سوار ہو جائے، کیونکہ جو پہلے یہ آج کل تو مجھے نہیں پتہ، میرے خیال میں آج کل سیٹیں پہلے سے بک ہوتی ہیں، تو جو سیٹ کا نمبر ہوتا ہے اسی پہ بیٹھا جاتا ہے۔ تو پہلے کے زمانے میں چونکہ سیٹیں بک ہونے کا سلسلہ نہیں ہوتا تھا، اس لیے جو جہاں بیٹھ گیا وہیں بیٹھ گیا۔ تو آج کل کے زمانے میں جو آپ کی سیٹ ہے اسی پر بیٹھنا مستحب ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو احکام شرع سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔